بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایکسیلنسی یعنی معیار کے درجے پر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر گھر کو اجاڑنے اور بے سکونی پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرسکون اور بہترین زندگی کے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے ہیں اور عورتوں کو بھی دیے ہیں، اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے۔ خوبصورت عدل یہ ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ فرماتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ ان حجرے والیوں کو اٹھائیں، یہ بھی نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو کہ یہ بھی دین سیکھیں۔ اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا، اور ہفتے میں ایک دن اس انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے اور اللہ عز و جل کے ہاں بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ اسی صورت بنا سکتا ہے جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجئے، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔